ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعات، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اس پاک مقدس مہینے یعنی کہ رمضان المبارک سے گزر رہے ہیں، اور جس میں ہم ایک خاص عبادت کرتے ہیں وہ ہے روزہ۔ تو اسی کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم آج دیکھیں گے کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے۔ روزے کا اصل مقصد ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ ہم نے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، شاید کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اب یہاں پر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ متقی آخر کون ہے؟ متقی کن لوگوں کو اللہ نے کہا؟ متقی وہ شخص ہے جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے۔ متقی وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ متقی وہ شخص ہے جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے۔ متقی ایسا شخص ہے جو اپنے آپ کو گندگی سے، بری چیزوں سے، بری باتوں سے دور رکھتا ہے۔ اسی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ روزے کا اصل مقصد خدا کا خوف ہے، گناہوں سے اپنی حفاظت ہے، اپنے آپ کو بری باتوں، غلط چیزوں سے دور رکھنے کا نام روزہ ہے۔ کھانے پینے سے بچنے کا نام روزہ نہیں بلکہ گناہوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کے مقصد کے مطابق انسان اپنے آپ کو اور اپنی نفس کو پاک رکھے، جیسا کہ اللہ نے نفس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو پاک کیا، اور ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے اس کو گناہوں میں ڈھسا دیا۔ یعنی کامیابی کس میں ہے انسان کی؟ کہ انسان اپنے آپ کو پاک رکھے، جسمانی اعتبار سے بھی اور نفسانی اعتبار سے بھی، یعنی کہ اپنے آپ کو، دل کو صاف رکھنا، دل کو پاک رکھنا، اصل انسان کی کامیابی وہی ہے۔ انسان کی اصل کامیابی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک رکھنے، اپنے نفس کو پاک رکھے۔ روزہ ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ روزہ ہی ہے جو انسان کو نیکی کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ اس رمضان میں ہم اپنی مغفرت کروائے، جیسا کہ حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 لوگوں کے لیے بد دعا فرمائی، اور یہ بد دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور اس بد دعا پر آمین کہنے والے پورے نبیوں کے سردار تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے 3 لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، لعنت ہے ایسے شخص پر۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلی بات یہاں پر یہ بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے تھے، اس حدیث کو جب ذکر کر رہے تھے، ممبر پر تشریف رکھی اور پہلے قدم پہ کہا آمین، دوسرے قدم پر کہا آمین، اور تیسرے قدم پر کہا آمین۔ صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک عجیب سی کیفیت آپ کی دیکھتے ہیں۔ آپ نے پہلے قدم جب رکھا اور پھر کہا آمین، آپ نے پھر دوبارہ آمین کہا، اور پھر اس کے بعد پھر سے آپ نے آمین کہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور اس شخص کے لیے بد دعا کرنے لگے اور کہنے لگے، جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرے، ہلاک اور برباد ہو جائے شخص۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر سے حضرت جبرائیل نے دعا فرمائی اور کہا، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے بوڑھے والدین کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے۔ تو میں نے کہا آمین، اور کہا آگے، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور ان پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ عزیز سامعات، یہاں پر سوچنے والی بات ہے کہ اتنی بڑی بات اور کون کہہ رہا ہے؟ جو فرشتوں کا سردار ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور اس بد دعا پر
آمین کہنے والے نبیوں کے سردار، کیا ایسی بددعا اللہ رب العزت قبول نہیں کرے گا؟ بے شک اللہ رب العزت ایسی بددعا کو قبول کرے گا۔ اپنے اس وقت کو غنیمت جانے اور روزے رکھنے کی پابندی کرے، اللہ تعالیٰ سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھنے کی کوشش کرے، اور یہ ایک مقصد اپنا رکھے کہ ہم اپنے آپ کو گندگی سے، برائی سے، غلط چیزوں سے، غلط کاموں سے دور رکھیں گے، اور ہماری پوری حتی الامکان یہ کوشش رہے کہ ہم اپنے آپ کی مغفرت کروا سکیں۔ تو یہ لہٰذا اصل روزے کا مقصد بھی یہی ہے، لعلکم تتقون کہا اللہ تعالیٰ نے۔ روزے کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بھوکے پیاسے اپنے دن بھر اپنا دن گزارے، ہم بنا کچھ کھائے ہم رہے، نہیں، بلکہ روزے کا اصل مقصد ہے کہ ہم صرف اور صرف روزے کی اہمیت جانیں، اور روزے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا کرے تاکہ ہماری مغفرت ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔